بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوات کے قدیم جنگل اور پہاڑی علاقے انتہائی پراسرار، خوفناک اور نادیدہ مخلوق کی اماجگاہ ہیں، اور رات کو گزرتے ہوئے کئی لوگ اس بات کے گواہ بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک انتہائی خوفناک واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اس کے کردار آج بھی زندہ ہیں۔ یہ دونوں سوات کے قدیم جنگل میں شارٹ کٹ کی تلاش میں مین شاہراہ پر پہنچنے کے لیے اس جنگل میں داخل ہوئے۔ ان کا واسطہ ایک ایسی مخلوق سے پڑا جسے دیکھ کر ان کے حواس معطل ہو گئے۔ السلام علیکم دوستو، میں ماہر پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ہارر سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اسفند اور ثانیہ کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ بس رخصتی ثانیہ کی MBBS تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہونی تھی۔ اسفند تو اس کی بچپن کی محبت تو تھا ہی، لیکن وہ اس کی احسان مند بھی تھی، جس نے اس کی اعلیٰ تعلیم دلوانے میں خاندانی روایات سے ٹکر مول لے لی، کیونکہ ان کے خاندان میں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی اجازت نہ تھی، اور ثانیہ تو بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ لائق تھی، اس کے نمبر اچھے آئے تو اسفند نے چپکے سے اس کا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں کروا دیا، اور اس ایڈمیشن کا سارا پیسہ اس نے اپنی جیب سے دیا۔ ثانیہ کے والد کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت بگڑے۔ انہوں نے اسفند کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس کے کالج جانے کے حق میں نہیں ہے۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، لہٰذا اپنی امانت لے جانے کی فکر کرو۔ لیکن اسفند جانتا تھا کہ ثانیہ ابھی شادی کے حق میں نہیں ہے، اور وہ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے ثانیہ کے بابا کو نہ جانے ایسا کیا گھول کے پلایا کہ وہ اسے میڈیکل کالج خود چھوڑنے گئے۔ اس کی زندگی میں اسفند کا یہ احسان بہت بڑا تھا، جسے چاہ کر بھی وہ فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے جب بھی کالج سے چھٹیاں ہوتیں تو وہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر اپنے آبائی علاقے کی حویلی میں چھٹیاں گزارنے پہنچ جاتی، جہاں اسفند سے بات کرنے اور ملنے کی ایکسائٹمنٹ اسے بے چین کر دیتی۔ اس بار گرمیوں کی چھٹیاں ثانیہ کو کم ملیں تو اس نے ایک دن پہلے ہی ہاسٹل جانے کے لیے اپنے بابا سے ضد کی، لیکن عین ٹائم پر ہی ان کی گاڑی خراب ہو گئی، جس کا جلدی ٹھیک ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو ثانیہ کے والد نے کہا کہ وہ اسے کل صبح چھوڑ آئیں گے، لیکن ثانیہ نہ مانی اور رونے لگی۔ تو اسفند نے حامی بھر لی کہ چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ وہ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی جیپ نکالی اور مین شاہراہ پر جلدی پہنچنے کے لیے سوات کے اس قدیم اور گھنے جنگل کی طرف اپنی جیپ کا رخ موڑ دیا۔ سوات خیبر پختونخوا کا انتہائی خوبصورت علاقہ ہے دوستو، لیکن رات کے اس اندھیرے میں یہاں کے اونچے اونچے پہاڑ، چیڑ اور صنوبر کے درخت عجیب دیو کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ اس وقت جس روڈ سے گزر رہے تھے اس کے ارد گرد گھنے درخت قطار در قطار موجود تھے، اور سامنے برف سے ڈھکا پہاڑ سیاہ چادر لپیٹے عجیب پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ ثانیہ ایک دم سے بے چین ہو گئی۔ توبہ، اس قدر ویران راستہ ہے اسفند، واپس چلو، سڑک سے جانا بہتر ہے۔ کیا ہو گیا ہے پگلی، میں ہوں نا، تو ڈر کس بات کا ہے؟ اسفند اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، دراصل یہ شارٹ کٹ ہے اور ہم جلدی مین روڈ پر پہنچ جائیں گے۔ تو ثانیہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں انہیں یہ راستہ نظر تو آ رہا تھا، مگر یہاں پر روڈ انتہائی خراب حالت میں تھی۔ ان کی جیپ بار بار اس کچے رستے پر ہچکولے کھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس وقت
اس سڑک پر ایک ہوکا سا عالم تھا، عجیب سنسانی سی پھیلی ہوئی تھی، دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ عموماً یہ شارٹ کٹ راستہ دن کے وقت استعمال میں لایا جاتا تھا، لیکن رات کو یہاں سے گزرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پر ہونے والے خوفناک حادثات کی وجہ سے قصبے کے لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یہ حادثات اتنے عجیب و غریب ہوتے کہ عام انسانی ذہن یہ بات قبول کرنے کو تیار نہ تھا کہ یہ کسی انسان کی کارروائی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ سیدھا سیدھا کسی ہوائی مخلوق کی کارروائی لگتی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے ڈرنے کی اپنی وجوہات بھی بیان کی کہ یہاں پر رات کو عجیب پراسرار اور انتہائی خوفناک آوازیں بھی آتی ہیں، جنہیں سن کر دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یہاں موجود ہے اور ان کی موجودگی بھی آپ کو محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بھی اس جنگل میں رات کو سفر کر کے واپس آئے اور جو بھی اپنے محسوسات لوگوں کو بتاتے، اس کے اگلے دن ہی یہ لوگ یا تو پاگل ہو جاتے یا پھر اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے جاتے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا، اس کی وجہ آج تک معلوم نہ ہو سکی۔ اس کے بعد یہ معاملہ پورے قصبے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور پھر لوگوں نے رات کے وقت یہاں سے گزرنا ہی ترک کر دیا۔ اگر رات کو بہت ایمرجنسی ہو بھی جاتی تو بھی یہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا، بھلے انہیں لمبے راستے کو ہی اختیار کر کے مین شاہراہ تک کیوں نہ جانا پڑتا۔ لیکن اسفند ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا اور انہیں من گھڑت کہتا تھا۔ اسی لیے بے دھڑک وہ اس شارٹ کٹ راستے کو اپنے استعمال میں لے آیا۔ باہر تاریکی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اسفند نے جیپ کی سپیڈ بڑھا لی تاکہ جلد از جلد قصبے کی مین شاہراہ تک پہنچا جا سکے۔ ثانیہ نے ہینڈ فری اپنے کانوں سے لگا لیا اور سیٹ پر نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ اچانک اسفند نے ایک زوردار بریک لگائی تو ثانیہ کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تو اس نے غصے سے اسفند کی طرف دیکھا تو اسفند کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دیکھ کر اس نے ایک دم ونڈ اسکرین کی طرف دیکھا، جس کے باہر اس کی نگاہ جب پڑی تو اس کے بھی اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ سامنے ہی انہیں ایک شخص خون میں لت پت دکھائی دیا۔ میں دیکھتا ہوں، اسفند یہ کہہ کر فوراً گاڑی سے اترا اور اس شخص کے قریب گیا۔ وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسفند نے اس کے سینے سے تیر نکالا تو اس نے ایک گہری سانس بھری۔ پھر اسفند نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر اس شخص کے سینے پر رکھ دی اور اسے سہارا دیکھ کر جوں ہی اٹھانے کی کوشش کی تو اچانک اسفند منہ کے بل زور سے زمین پر گرا۔ اسے کسی نے واضح دھکا دیا تھا، لیکن کس نے؟ اس نے پلٹ کر دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نہ جانے کہاں گر گیا، اور اندھیرے کی وجہ سے کچھ سجائی بھی نہیں دے رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ثانیہ پر پڑی، جو کسی مجسمے میں ڈھلی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چیخ کر اسے واپس آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ اس کی مدھم مدھم آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اچانک زمین پر ہاتھ مارتے مارتے اس نے اپنا موبائل اٹھایا، جس کی ٹارچ آن کر کے جوں ہی اس نے زخمی پر لائٹ لگائی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ زخمی اب وہاں موجود نہ تھا۔ یہ کہاں گیا؟ وہ حیرانگی سے سوچنے لگا۔ وہ تو اتنا زخمی تھا کہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، پھر اچانک سے کہاں جا سکتا ہے؟ جانے کیوں یہ سوچ آتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دوسری طرف ثانیہ کے اشارے اور خوفزدہ چہرہ اب اسے سمجھ آنے لگا کہ کچھ غلط اور انتہائی بھیانک ہونے والا ہے، تو وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا، لیکن اسے اپنے کندھے
ایک دم سے بھاری ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، اور پھر اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کی کمر کو ناخنوں سے کھرچ رہا ہو۔ اس نے تھوک نگلا، لیکن اب وہ بے انتہا پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ جتنا گاڑی کے قریب جانے کی کوشش کرتا، گاڑی اس سے اتنے ہی فاصلے پر دور کھڑی دکھائی دیتی۔ تو وہ ہانپنے لگا۔ ثانیہ کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل دوڑ رہا تھا، لیکن راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے گرد ایک انتہائی بدبودار بو محسوس ہوئی، اور ساتھ ہی اسے پائل کی آواز بھی اپنے قریب سنائی دینے لگی، تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک دم آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں اسے مکھیوں کی بن بناتی ہوئی تیز آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی، تو اس نے آیت الکرسی اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں اسے مکھیوں کی بن بناتی ہوئی تیز آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی، تو اس نے آیت الکرسی اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دی، مگر وہ بنبناہٹ بھی اتنی ہی تیز ہونے لگی۔ اسے اپنے ارد گرد نادیدہ مخلوق کی موجودگی ٹھیک ٹھاک محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی اسے ایک عورت کے کراہنے کی آواز بالکل اپنے قریب سے سنائی دی، تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، اور اس کے بدن سے بھی جا بجا خون نکل رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، پلیز مجھے بچا لو، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ کون مار ڈالے گا؟ اسون نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، تو اس نے اپنے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں، میرے کزن بہت شدید زخمی ہیں، انہیں اٹھا کر اپنی گاڑی میں لے جائیں۔ آپ کے کزن کہاں ہیں؟ اسون جیسے کسی ٹرانس میں بولا، تو اس نے درختوں کے جھنڈ کے پاس اشارہ کیا۔ اسون جوں ہی اس کے ساتھ جانے لگا تو ثانیہ ایک دم سے چیخی، اسون واپس پلٹو، مت جاؤ اس کے ساتھ۔ اور پھر ثانیہ نے سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے موبائل پر لگا دی اور اس کا والیوم کھول دیا۔ رات کے سناٹے میں سورہ بقرہ کی آواز دور دور تک سنائی دینے لگی کہ اچانک ہی وہ لڑکی زور زور سے رونے لگی، اور اسفند کو اپنے ساتھ لے جانے پر بضد ہو گئی۔ اسفند کبھی ثانیہ کی طرف دیکھتا اور کبھی اس لڑکی کی طرف، کہ اچانک ہی اس لڑکی کے چہرے کے نقوش آہستہ آہستہ بدلنے لگے، جسے دیکھ کر اسفند پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ثانیہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر فل والیوم میں تلاوت لگا کر اسفند کی طرف بھاگی۔ پھر اس نے اسفند کا بازو پکڑا اور اسے چیخ کر اپنی طرف متوجہ کیا، تو اسفند نے حواس باختہ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ بھاگو یہاں سے اسفند، جلدی کرو۔ ثانیہ کی بات سن کر اسفند اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا، تو اس لڑکی کی پھر سے رونے کی آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ اسفند پیچھے مڑ کر، مت دیکھنا، فوراً گاڑی میں بیٹھو، ثانیہ نے چیخ کر کہا، تو اسفند فوراً گاڑی میں بیٹھا، اور وہ دونوں ہی چاروں کل اور آیت الکرسی زور زور سے پڑھنے لگے۔ اب وہ خدا جانے کوئی ڈائن تھی یا چھلاوا، لیکن اب ان کی گاڑی کے بالکل سامنے کھڑی تھی، اور اس کی شکل بگڑ کر اتنی خوفناک ہو چکی تھی کہ اسفند اور ثانیہ نے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے اللہ کا کلام پڑھنے لگے۔ ان کی جیپ کے شیشوں پر وہ بلا اپنے ہاتھ مار مار کر انہیں کھولنے کا کہہ رہی تھی، لیکن غنیمت تھا کہ وہ دروازہ کھول کر اندر نہیں آ گئی۔ یقیناً قرآن آیات کی طاقت نے اسے اندر آنے نہیں دیا، ورنہ ان کی بچت کی کوئی صورت آج نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں مسلسل قرآن آیات کا ورد کرتے جا رہے تھے۔ اسفند ساتھ ساتھ گاڑی بھی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی، تو اس نے تیز رفتاری کے ساتھ جیپ بھگانی شروع کر دی۔ جیپ کے بیک مرر سے انہیں وہ بلا اپنے پیچھے پیچھے آتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن پھر اس کی سپیڈ کم ہو گئی اور اب وہ انہیں کافی دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں مین سڑک کے آثار نظر آئے تو ان کی جان میں جان آئی، لیکن اس کے بعد اسفند کافی بیمار رہا،
جس کا روحانی علاج اب تک چل رہا ہے، وہ اب بھی کبھی کبھی پائل اور ایک مخصوص گندی بو اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہے، تو ایسے میں فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بو اور پائل کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلے گا، لیکن ہمیں امید ہے کہ اسفند جلد ہی اس صورتحال سے نکل آئے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سچی اور خوفناک کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگر ہماری کہانیاں آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل ہارر سٹوری ود ماہر کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایسی مزید سچی کہانیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔